ایک ہوتا ہے خلف، خا لام فا، اور لام کے اوپر خا کے اوپر زبر، لام کے اوپر بھی زبر، ٹھیک ہے جی، اور فا کے اوپر جزم، خلف۔ اس کا معنی ہوتا ہے اچھا جانشین۔ بعض علماء اس کا ترجمہ مطلق جانشین سب کا دونوں کا کر دیتے۔ ایک ہوتا ہے خلف، خا کے اوپر زبر، لام کے اوپر جزم، لام کے اوپر جزم، خلف، خلف اور خلف۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ خلف اور خلف ان دونوں کے معنی تو بنتے ہیں جانشین، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ خلف لام کے زبر کے ساتھ ہو تو معنی ہے اچھا جانشین، اچھا نائب، اچھی اولاد۔ خلف اگر ہو لام کے جزم کے ساتھ تو معنی اس کا بنتا ہے برا جانشین، برا نائب، بری اولاد۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر فخلف من بعدہم خلف، لام کے جزم کے ساتھ ہے قرآن کی یہ آیت، فخلف من بعدہم خلف، یعنی ان کے بعد ان کے برے جانشین آ گئے۔ دیکھیں نا، ایک پیر فوت ہوتا ہے، اس کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کی جگہ لیتا ہے جی، اس کا مسند، اس کا جانشین سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر تو وہ جانشین اچھا ہے تو یقیناً امت مسلمہ کی اچھی رہنمائی کرے گا، شریعت کی پابندی کا ان کو حکم دے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وہ پیکر ہوگا، مصداق ہوگا۔ لیکن اگر وہ جانشین برا جانشین نکلا، غیر تربیت یافتہ جانشین نکلا، وہ تو بیڑا غرق کر دے گا جی۔ تو ہمارے اس گئے گزرے دور کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے، باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کی سیٹ سنبھال لیتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو جانشین بن رہا ہے، یہ جو گدی نشین بن رہا ہے، یہ گدی نشین ہے یا گدھی نشین ہے؟ گدھی لفظ سمجھے؟ گدی نشین اور گدھی نشین۔ گدی نشین تو ہوتا ہے خلف لام کے فتح کے ساتھ، اور خلف لام کے جزم کے ساتھ اس کا معنی گدی نشین بھی کر سکتے ہیں۔ گدی کھوتی تے بہن والا، جاؤ دسی اوتھے کھوتی تے بہن والا، او بہ گیا جناب مسند ارشاد تے۔ انہی کے بارے میں علامہ اقبال کے شعر کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، ورثے میں ملی ان کو مسند ارشاد، ورثے میں مل گئی ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہ گھونسلے، یہ گھر تو تھے عقابوں کے، لیکن اب کوے یہاں جانشین بن گئے۔ تو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، آج کل بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے آستانے، بہت سارے ایسے مزارات جن آستانوں پر بیٹھنے والے یا جن آستانوں کو چلانے والے بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن آج اکثر اللہ ماشاءاللہ چند آستانوں کے علاوہ اکثر ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں ان آستانوں کو چلانے والے جو ہیں وہ گدی نشین نہیں ہیں، اب گدی نشین بن گئے ہیں۔ ان کے عقائد بھی بگڑ گئے، ان کے اعمال بھی بگڑ گئے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے بعد ان کے برے جانشین آ گئے جو قبروں میں لیٹے ہوئے تھے، مزارات میں، جب وہ دنیا میں بیٹھے تھے مسند ارشاد پر، لوگوں کو اچھے عقائد، ان کے خود بھی اچھے عقائد تھے اور ان اچھے عقائد کا درس بھی دیتے تو لوگوں کو تعلیم و تعلم سے روکتے نہیں تھے۔ اس بات کو یاد رکھو۔ آج کل بہت آستانوں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، علموں بس کریوں یار، اگو اسی رہن دینے
نہیں، اتنا کافی ہے، نام ہی کافی ہے۔ علم و بس کری ہو یار، کیوں بھائی؟ آقا فرما رہے ہیں علم حاصل کرو، فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، میں تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو کہتا ہے علم و بس کری ہو یار، کیوں؟ تیرا پول کھل جاؤ گا۔ اگر تیرا مرید پڑھا لکھا ہوا، اس نے علم حاصل کیا، اس کو تیری چبڑیں پتہ چل گئی، تیرے جھوٹے اور مکر اور فریب، تیرے برے عقائد اس کو پتہ چل گئے، اس بات سے ڈرتا ہے؟ ان آستانوں کو، ان گدیوں کو تو نے روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا ہے، پیشہ بنا لیا اس چیز کو۔ یہ تو تھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یہ چیزیں تھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لیکن تو نے اس کو جو ہے وہ پیسے والی ایک فیکٹری بنا دیا ہے۔ لوگوں کو دین سے روکتا ہے، تعلیم و تعلم سے روکتا ہے، ایک طرف یہ ہے، اور دوسرے کہتے ہیں عملوں بس کریو یار، اس کے بالکل اپوزٹ۔ ایک کہہ رہا ہے علموں بس کریو یار، دوسرا کہتا ہے عملوں دی کوئی نہیں لوڑ، تسی بس بیعت ہو گئے، بس اللہ اللہ خیر صلاح قیامت والے دن تو بخشوا رہے سا، اسی کس واسطے نہ خود پڑھنی نہ اپنے پیچھے چلن والے پڑھن دینی، انہوں نے بھی روکنا۔ بد اعمال، جبکہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے؟ علم اور عمل، علم اور عمل دونوں لازم ملزوم ہیں۔ کیا ہیں؟ لازم اور ملزوم ہے۔ لازم ملزوم کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے جدا۔ جہاں پر بھی علم ہوگا عمل نہیں ہوگا، وہاں بھی بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ جہاں پر علم نہیں ہوگا، بظاہر وہ بڑے بڑے ہم کیا کریں جی، ہم 100 رکعت پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم فلاں ذکر فکر میں بیٹھے ہیں، علم زیرو، وہاں بھی بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں کا رد کیا ہے۔ سب سے پہلے جو کہتے ہیں نا علم و بس کری ہو یار، ان کے بارے میں فرمایا علم و باج جو فقر کماوے، علم و باج جو فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو۔ آپ نے یہاں تک لفظ لکھے ہیں، یہ میرے لفظ نہیں، میں نے ان کے شعر کا ایک جز آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ علم و باج جو فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو۔ آپ نے گویا یہ فرما دیا، پیغام دے دیا امت مسلمہ کو اور ان لوگوں کو جو آستانوں کو آج ایک غلط ڈگر پہ چلا رہے ہیں، ان کو ایک پیغام دیا آپ نے، فرمایا علم و باج جو فقر کماوے۔ علم کے بغیر جو کہتا ہے کہ ولایت کا مرتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ علم کے بغیر حاصل ہوتا ہے، یہ اس کی محض خام خیالی ہے۔ ان کو فرمایا ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ ہونا مشکل ہے، بلکہ آپ نے تو کافر مرے دیوانہ ہو، ایسا پاگل تو کافر ہو کے مرے گا۔ اور دوسری طرف جہاں عملی کمزوریاں ہیں ان کا بھی رد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینی تسبیح پھڑ گئی، تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینی تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا، علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا، کی لینی علم نو اوے پڑھ کے تے چلے پیاں اوے کچھ نو کھٹیا، کی لینی چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ نہیں ہو جم دے باہو، بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے
یہ ہیں حقیقی ولی۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جنہوں نے اپنی ظاہری حیات کے اندر علم کا بھی درس دیا اور عمل کا بھی درس دیا، جو اچھے جانشین تھے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل آستانوں کی بڑی عجیب حالت ہو چکی۔ ہمارے لوگ بیچارے دوڑتے تو ہیں، یہ فلاں پیر دے کول جا رہے فلاں پیر، دیکھیں عقائد کیسے ہیں، اعمال کیسے ہیں۔ عقائد شریعت کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ خود اس کا بیڑا غرق ہے، تو تیرا کیسے بیڑا ترائے گا؟ اس لیے غور و فکر کرنا ہوگا۔ ہمیں اندھی تقلید کرنے کا حکم نہیں۔ اس لیے سنجیدہ اولیاء اللہ نے اس بات پہ بڑی گرفت کی ہے۔ جس طرح میں نے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دی کہ حضرت سلطان العارفین نے دونوں طرفوں فرمایا، جو علم کی نفی کرتا ہے ان کی بھی کلاس لی، جو عمل کی نفی کرتے ہیں ان کی بھی کلاس لی، اور بتایا علم اور عمل کیا ہے، لازم ملزوم ہے۔ کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے۔ تو میں دوبارہ آیت کی طرف رجوع کریں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ